رحمت عالم کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ آمد حضور گلزار ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آ میرے پیارے کچھ کام ننالے کر دے عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالا کر دے میں نے محفل تو کیا تیرے حوالے لیکن تو اس محفل کو آقا کے حوالے کر ممبر نور پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء ذوی الاحترام قرب و جوار سے چل کر آئے ہوئے نوجوانان ملت و پردہ نشین خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں محب گرامی حضرت حافظ قاری محمد شکیل صاحب قبلہ کو اور ان کے جملہ ساتھیوں کو جنہوں نے جلسہ پاک کا اہتمام کیا مولا تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں ہماری اور آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو آپ کے لیے ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں اور آج کے جلسے کی قیادت فرما رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل صاحب الفضیلت حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب قبلہ حنیفی بانی الجامعۃ الرضویہ غوث العلوم عربی کالج ٹیکاؤ مئو اور بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا اسرار القادری صاحب اور جملہ ممبر نور پر علماء کرام جلوہ بار ہیں پہلی بار میں آپ کے زیار محبت میں حاضر ہوا ہوں آپ کا بہت زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوگا اور فقیر جو بھی بیان کرے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرے گا فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن نازش اہل سنن آقائے نعمت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت قاطع کفر و ضلالت امام المناظرین غیظ المنافقین آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات النبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ
تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں۔ اب گردش دورانہ ڈرا پائے گی ہم کو، اب گردش دورانہ ڈرا پائے گی ہم کو، کاندھے پہ کفن ہاتھ میں سر لے کے چلے ہیں۔ وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ جس گھر کی زیارت بھی عبادت ہے تبسم، ہم اپنی نگاہوں میں وہ گھر لے کے چلے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ مجھ سے بیشتر خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد ارشاد صاحب قبلہ نے مختصر سے وقت میں بڑا جامع خطاب فرمایا۔ بعدہ مداح رسول پرویز عالم صاحب سے آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ آپ سے بارہا کہا گیا درود پاک پڑھیے، مگر کچھ لوگ سر ہلاتے ہیں، کچھ لوگ بدن ہلاتے ہیں، کچھ لوگ یوں ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم رہتے ہیں اچھا پالی میں اور مصطفیٰ ہیں مدینہ کی سرزمین پر، اگر ہم یہاں درود پڑھیں گے تو کیا مدینے میں مصطفیٰ سنیں گے؟ اگر ہم یہاں درود پڑھیں گے تو کیا مدینے میں مصطفیٰ سنیں گے؟ بلا شبہ میرے مصطفیٰ اپنے امتی کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ اور فقیر ذمہ داری کے ساتھ عرض کرے گا، اٹھاؤ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی علیہ، قرآن پاک کی تفسیر تحریر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جنت سے جھانکیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ جنتی جنت سے جھانکیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ جنت ہے کہاں، جہنم ہے کہاں؟ ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں۔ جنت ساتوں آسمان کے پار ہے، جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور زمین سے پہلے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ۔ کتنا زور سے بولیے تاکہ یاد ہو جائے۔ زمین سے پہلے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، اور ساتویں آسمان کے پار ہے جنت۔ اب میں آپ کا ذہن چاہوں گا، آپ توجہ فرمائیں۔ جنت ساتوں آسمان کے پار ہے اور جنت کی ایک دیوار 500 برس کا راستہ۔ جنتی جنت سے دیکھیں گے، جہنمی کو ملاحظہ کریں گے، جنتی جنت سے دیکھ کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں اے مجرموں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو دوزخی دوزخ سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، اے لوگوں جنتی جنت سے جہنمی کو دیکھ رہے ہیں، جنت اتنی دور ہے اور جہنم کتنی دور ہے۔ جہنم ساتوں زمین کے نیچے، جنت ساتوں آسمان کو دور ہے، ساتوں آسمان کے پار ہے۔ مجھے بتاؤ جب جنتی جنت سے جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے سے مصطفیٰ اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، دربار اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے
بھائی زندہ باز ہے۔ اور سنو علامہ امام قسطلانی معاہدہ لدنیہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں